شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب آیا، تیرے اندر تاب نہیں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ جواب ملا، ایک میرا محبوب اور ایک اس کی امت دیکھ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کر ایک امتی سے کم ہوں کہ دیدار کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، پہاڑ کی طرف دیکھا، یہ صحیح کہہ رہا تو دیکھ سکے گا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی اور وہ جل کر سرما بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ان کی زبان پر تھا، کاش مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے کہا، میں نے تجھے نبوت کے لیے چنا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، سامنے اللہ نے فرمایا، تیرے اندر تاب نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، ایک میرا محبوب اور اس کا امتی دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، نبوت میں پھر قبول کروں گا اگر تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے یہ منظور کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں امتی بن کر آئیں گے اور امام مہدی سے بیعت ہو کر اللہ کے دیدار کا سبق لے کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ افسوس نبی امت محمدی بننے کے لیے ترستے رہے اور امتی دنیا میں گم ہو گئی۔ اور میں تمہارے سانس اور تمہاری جان کے اندر ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور ہم تو شرق سے بھی نزدیک ہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا، نہ سماتا نہ زمینوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے اپنے رب کی معرفت کے لیے انسان کو اپنے باطن میں ہی سفر کرنا ہے اور اپنی ذات کی حقیقت سے اپنے رب کی حقیقت حاصل کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ بیان فرماتا ہے، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ نور بصارت، دوسری روشنی سورج یا مصنوعی روشنی۔ اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح باطن میں دیکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی یا قلبی آنکھ نور بصیرت اور دوسرا اسم ذات کا نور، اور اللہ تعالیٰ کو اسم ذات کے نور ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اسی باطنی اندھے پن کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی آسمانوں میں ہوں اندھا ہی رہے گا۔ یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی دیدار یا نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ پس یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح ربانی میں واضح طور پر فرماتے ہیں، ہمارا پروردگار موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو خواب میں 99 بار دیکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، میں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل نے اپنے رب کو نور ربی کے واسطہ سے دیکھا۔